بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک اور ویلاگ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انتہائی عام ایشو کے حوالے سے آپ سے بات چیت کریں گے. ہمارے پاس بڑی انفارمیشن ہے مالیاتی دہشت گردی کے حوالے سے. گلیات میں حکومت کی جانب سے مالیاتی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے. اس کے خلاف مقامی آبادی، سول سوسائٹی اور ماحول کے لیے کام کرنے والی تمام NGOز اور ماحول کے لیے کام کرنے والے تمام ادارے جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی. ناظرین، صوبائی حکومت نے اور مرکزی حکومت کی ایما پر، مرکزی حکومت کے کہنے پر، وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر گلیات میں دو بڑے منصوبے جو ہیں وہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی شروع کرنے جا رہی ہے. ان میں سے ایک جو ہے وہ نتھیا گلی میں 5 اسٹار ہوٹل کی تعمیر ہے، جس کا افتتاح وزیر اعظم نے چند روز قبل کیا تھا. اور اسی طرح ایوبیہ میں چیئر لفٹ اپ گریڈیشن کا منصوبہ ہے. اس حوالے سے کام جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے. جلد اس کے افتتاح کی بھی توقع کی جا رہی ہے. ناظرین، یہ دونوں منصوبے جو ہیں ان کو مالیات کے حوالے سے انتہائی خطرناک قرار دیا جا رہا ہے اور ماہرین کہتے ہیں کہ یہ مالیات کے دشمن ہیں. اس حوالے سے مقامی لوگ جو ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں. جس طرح میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ NGOز جو ہیں وہ بھی احتجاج کر رہی ہیں، مالیات کے لیے کام کرنے والے ادارے بھی جو ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی. اس حوالے سے پاکستان کے جو بڑے اخبارات ہیں جس طرح ڈان ہے، نیوز ہے، آبزرور ہے اور BBC ہے، انہوں نے اس حوالے سے سٹوریز بھی شائع کی ہیں. لیکن ابھی تک ان سٹوریز کی اشاعت کے باوجود ان دونوں منصوبوں پر کام کا سلسلہ جاری ہے، کام جاری ہے. اور ماہرین جو ہیں وہ حیران ہیں، پریشان ہیں صوبائی حکومت پر، مرکزی حکومت پر اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان عمران خان پر. کہ ایک طرف عمران خان دعویٰ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ میں بلین ٹری، انہوں نے وہ منصوبہ بھی شروع کیا. اس وقت بھی 10 بلین ٹری کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی جاری ہے اور ملک بھر میں درخت جو ہیں لگائے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف نتھیا گلی جیسے خوبصورت ترین علاقے میں ماحول کو تباہ کیا جا رہا ہے. یہ ظلم ہے. اس پہ ماہرین جو ہیں وہ حیرانگی کا شکار ہیں. ناظرین، جس طرح میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے بڑے میڈیا ہاؤسز اس حوالے سے اپنی جو ہیں خبریں انہوں نے شائع کی ہیں. آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے قومی اخبار ڈان، انگریزی اخبار ہے ڈان، جس کا آغاز، جس کا افتتاح حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا. آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈان نے کتنی زبردست سٹوری شائع کی ہے اور انہوں نے حکومت کو متنبع کیا ہے. حکومت کو کہا ہے کہ نتھیا گلی میں آپ جو ہوٹل بنانے جا رہے ہیں اس سے ماحول جو ہے متاثر ہوگا. اسی طرح پاکستان کے ایک اور بڑے اخبار دا نیوز، ایک بڑا اخبار ہے اور بڑا میڈیا ہاؤس ہے، ان کی سٹوری بھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. بڑی زبردست سٹوری کہ سید کوثر نقوی صاحب جو ابتباد کے سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے پبلش کی ہے، انہوں نے بھیجی تھی، انہوں نے رپورٹ کی ہے. بڑی زبردست سٹوری ہے. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مالیات کے حوالے سے بڑے جو ہیں وہ کوسچنز اٹھائیں گے. اور اس کے بعد BBC کی سٹوری جو ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی سکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ BBC کی سٹوری یہ بھی ایک بڑی سٹوری ہے. اس میں تمام اینگلز سے BBC کے جو یہاں پر ایبٹ آباد میں رپورٹر ہیں محمد زبیر، انہوں نے بڑی زبردست سٹوری کی ہے. تمام اینگلز سے انہوں نے اس ساری صورتحال کو، ساری چیزوں کو کور کیا ہے. مالیات کے حوالے سے، مقامی لوگوں کے حوالے سے، GDA کے حوالے سے، انوائرمنٹ اور بالخصوص درختوں کے حوالے سے تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سٹوری میں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی. 3 بڑے جو ادارے ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، انہوں نے یہ خبریں شائع کی ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ نتھیا گلی میں جو 5 اسٹار ہوٹل بن رہا ہے، اس کو جو بندہ یہ منصوبہ لے کر آیا ان کا نام ممتاز مسلم ہے. اور کہا جا رہا ہے، جس طرح وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس ہوٹل کے افتتاحی تقریب کے موقع پر کہا تھا کہ یہ ممتاز مسلم صاحب جو ہیں وہ ان کے دوست ہیں اور شوکت خانم کے ڈونرز رہے ہیں، بڑے ڈونرز رہے ہیں. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں. لیکن ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے، ہمارے جو ذرائع کہتے ہیں کہ اس ہوٹل، یہ جو 22 سے 24 کنال کی اراضی ہے، یہ ممتاز مسلم صاحب کو دی گئی ہے. یہاں پر پہلے اولڈ شنگریلا ہوٹل ہوا کرتا تھا، اس کو ڈیمالش کر کے، یہ بھی ایک ورثہ ہے، یہ بھی تاریخی ایک عمارت تھی، اس کو ڈیمالش کیا گیا ہے. اور اس کو ڈیمالش کرنے کے بعد یہ جگہ ممتاز مسلم صاحب کو دی گئی ہے، لیز پر دی گئی ہے. اور 86 کروڑ روپے انہوں نے ٹوٹل ادا کرنے ہیں. 36 سے 40 کروڑ روپے وہ ادا کر چکے ہیں اور باقی رقم جو ہے وہ ادا کریں گے اپنا 20 سالوں میں. یہ تو ایک پہلو ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس جگہ کو لیز کرتے وقت ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، وہ مستند ذرائع ہیں، وہ یہ کہتے جو ہیں وہ مختلف افسران نے وصول کی ہیں. رشوت دی گئی ہے اس منصوبے میں. اور یہ ایک پہلو ہے. اور دوسرا پہلو اس ہوٹل کے حوالے سے انتہائی خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس میں 6 سے 8 کنال اراضی
ایوبیہ نیشنل پارک کی ہے، 6 سے 8 کنال اراضی۔ اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ ایک وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ایبٹ آباد نے ایک لیٹر لکھا ہے جی ڈی اے کو، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹر۔ اس لیٹر میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ایک تو آپ جی ڈی اے والوں کو وہ لکھ رہے ہیں کہ ایک تو آپ انکروچ کر رہے ہیں، دوسرا نیشنل پارک میں یا نیشنل پارک کی حدود میں یا نیشنل پارک کے ساتھ آپ اس طرح کی ملٹی سٹوری بلڈنگ بنا ہی نہیں سکتے۔ اس سے نہ صرف ماحول کو خطرہ ہے بلکہ جو جنگلی حیات ہے اس کو بھی خطرہ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وائلڈ لائف کے اس لیٹر میں موجود ہیں، بڑے واضح طور پہ انہوں نے منشن کیا ہے کہ یہ منصوبہ ناقابل عمل ہے۔ اس کے باوجود اس منصوبے کو شروع کیا گیا۔ ای پی اے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اور ماحولیات کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سے این او سی لینے کی کسی نے جو ہے وہ ذمت ہی گوارا نہیں کی، کیونکہ لگ یہ رہا ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے دوست ہیں ممتاز مسلم صاحب، تو دوست کے لیے قانون کو، قوانین کو، میرٹ کو بلائے طاق رکھ دیا گیا۔ یہ ناظرین بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور ماہرین ماحولیات جو ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں ایسی پریسیڈنس نہیں ملتی، کہیں ایسی نظیر نہیں ملتی، کہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ نیشنل پارک کی حدود میں اتنا بڑا سٹرکچر بنائیں۔ اس کی سیوریج کا پانی کہاں جائے گا؟ سوال یہ اٹھاتے ہیں ماہرین، اس کی جو گندگی ہے وہ کہاں جائے گی، اور دیگر جو ماحول کے حوالے سے جو مشکلات پیدا ہوں گی ان کو کس طرح حل کیا جائے گا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جی ڈی اے نے اس حوالے سے کوئی ہوم ورک نہیں کیا، انہوں نے پیسے لیے، پیسے لے کر رشوت لی، اور رشوت لے کر انہوں نے یہ منصوبہ اور یہ زمین جو ہے ممتاز مسلم صاحب کو دی، اور ممتاز مسلم صاحب نے عجلت میں، تیزی میں، جلد بازی میں اس منصوبے کا وزیر اعظم سے افتتاح کروا دیا۔ یہ ماحولیات کے حوالے سے انتہائی خطرناک پہلو ہے، اور اس ہوٹل سے جو غلاظت آئے گی، جو گندگی آئے گی، جو اس کا سیوریج کا پانی ہوگا وہ نیچے آئے گا، جو نیچے دیہات ہیں، ملاج کا دیہات ہے، دوسری سائڈ پہ بکوٹ کے دیہات ہیں، اور دیگر جو آگے آبادیاں ہیں وہ آبادیاں آلریڈی ہیپاٹائٹس بی اور سی کے وہ لوگ جو ہیں وہ مریض ہو چکے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے مزید اضافہ ہوگا گندگی سے، اور لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں متعدی امراض کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ وہ پہلو ہیں جن پہلوؤں پہ کسی نے بھی غور نہیں کی۔ جتنے بھی ماحولیات کے حوالے سے کام کرنے والے ادارے ہیں وہ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ انہوں نے حکومت نے کس طرح اس منصوبہ شروع کرنے کی اجازت دی وداؤٹ اینی این او سی۔ اگرچہ نہ وائلڈ لائف سے این او سی لی گئی، نہ محکمہ جنگلات سے این او سی لی گئی، اور نہ محکمہ ماحولیات سے این او سی لی گئی، اور 6 سے 8 کنال اراضی ریزرو فارسٹ کی۔ ناظرین قانون یہ ہے، آگے چل کر میں اس کے حوالے سے آپ کو فارسٹ ایکٹ جو ہے، فارسٹ آرڈیننس جو ہے 2002، اس حوالے سے آپ کو مکمل جو ہے 2001 2002 جو ہے اس حوالے سے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا۔ یہ وہ منصوبہ ہے جس سے ماحولیات کو شدید خطرہ ہے، اور اسے ماحولیاتی دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایوبیہ میں ناظرین چیئر لفٹ کی اپ گریڈیشن کے لیے قواعد و ضوابط سے، میرٹ سے ہٹ کر 110 کنال اراضی مونال گروپ کو 42 سال کی لیز پر دے دی گئی۔ اگرچہ شروع میں جی ڈی اے نے ایک ایڈ پبلش کیا تمام اخبارات میں، قومی اخبارات میں، انگلش اخبارات میں، اردو اخبارات میں، جس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ہم منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور بعد میں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کو انہوں نے سائڈ پہ رکھا، اور 42 کنال اراضی تمام قواعد و ضوابط سے ہٹ کر مونال گروپ کو دے دی گئی، اور معمولی سی رقم ہے 9 پوائنٹ کچھ جو ہے 9.5 کروڑ روپے پر اینم وہ 110 کنال اراضی دی گئی۔ اس وقت چیئر لفٹ کا جو ٹھیکیدار ہے وہ 6 کروڑ 70 لاکھ روپے آلریڈی دے رہا ہے اس بوسیدہ چیئر لفٹ کا، اور آپ جب 110 کنال اراضی کسی کو دے رہے ہیں اور وہ سالانہ آپ کو 9.5 کروڑ روپے دے، تو یہ بھی ایک حیرانگی کی بات ہے، اچنبھے کی بات ہے، اور اس سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ آپ نے کچھ پیسے لیے ہوئے ہیں۔ ذرا یہی کہتے ہیں 100 سے کچھ اوپر جو ہیں وہ رشوت دی گئی ہے، اور ساتھ اسی طرح کہا یہی جا رہا ہے کہ گلیات میں ایک بڑا بنگلو جو ہے وہ بھی کسی ایک ذمہ دار آدمی کو بنا کر دیا گیا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ 110 کنال اراضی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر ناظرین کہ محکمہ وائلڈ لائف کے تمام جو ڈاکومنٹس ہیں انہوں نے لیٹر لکھے ہوئے ہیں جی ڈی اے کو کہ آپ انکروچ کر گئے ہیں، اور آپ 60 کنال اراضی ایوبیہ نیشنل پارک کی آپ نے مونال گروپ کو دے دی ہے۔ جس طرح میں نے فارسٹ ایکٹ کا پہلے کہا تھا، حوالہ دیا تھا، فارسٹ ایکٹ کے مطابق آپ ریزرو فارسٹ، یہ ساتھ وائلڈ لائف والوں نے منشن کیا ہے کہ یہ ایوبیہ نیشنل پارک ہے اور ریزرو فارسٹ ہے۔ قانون یہ ہے، فارسٹ آرڈیننس، فارسٹ ایکٹ یہ ہے کہ آپ ریزرو فارسٹ میں سے 1 انچ جگہ کسی بھی کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے کسی کو بھی نہیں دے سکتے، اور آپ نے اقتدار کے نشے میں، طاقت کے نشے میں
اور وزیر اعظم سے قریبی تعلق کے نشے میں آپ نے 60 کنال اراضی منال گروپ کو قواعد و ضوابط سے ہٹ کر دے دی، اور ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی چیز آپ سکرین پہ دیکھ لیں کہ جو ایگریمنٹ منال گروپ اور جی ڈی اے کے درمیان ہوا، سب سے خطرناک بات جس پہ ماہرین مولیات اور گلیات کے باسی حیران ہیں، پریشان ہیں، اس ایگریمنٹ کی اس شک میں جو آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں جی ڈی اے منال گروپ کو لکھ کر دے رہا ہے کہ اس تمام اراضی کا جی ڈی اے اکیلا مالک ہے، اگرچہ اس منصوبے کی زد میں جتنے بھی درخت آتے ہیں تو ان درختوں کی کٹائی کے لیے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے این او سی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں ناظرین کہ کتنا بڑا ظلم ہے، گلیات کے باسی یا جو لوگ جنگلوں کے قریب رہتے ہیں، اپنی زمین سے ایک درخت کاٹنے کے لیے بھی انہیں حکومت سے این او سی یا پرمٹ لینا پڑتا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں آپ ڈسٹرکشن کر رہے ہیں، فارسٹ کو، جنگلات کو تباہ کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو کسی کے این او سی کی ضرورت نہیں ہے، نہ محکمہ مولیات کی ضرورت ہے، نہ محکمہ جنگلات کی۔ اس شک میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ نہ آپ فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے این او سی لیں گے، نہ آپ وائلڈ لائف سے این او سی لیں گے، اور نہ کسی اور ادارے سے آپ این او سی لیں گے، نہ مولیات سے لیں گے، اور آپ کو ہم کھلی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ جنگلات کو تباہ کر دیں۔ اور اس حوالے سے بی بی سی کی سٹوری میں جب جی ڈی اے کے ترجمان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا، اور ساتھ انتہائی شرمناک بات کہہ دی کہ جی ہم نے انویسٹر کی پروٹیکشن کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے ہم نے یہ شک ڈالی۔ میرے بھائی، انویسٹر کو اگر آپ پروٹیکشن دیتے ہیں، انویسٹرز کو اگر آپ تحفظ دیتے ہیں تو پورا گلیات ان کے حوالے کر دیں، جنگلات کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سارے جنگل کٹوا دیں، اربوں خربوں روپے آپ کمائیں گے، آپ کا ادارہ کمائے گا، اور گلیات جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ پہلو تھے جو ماحولیات کے حوالے سے انتہائی خطرناک ہیں۔ ایوبیہ نیشنل پارک میں کسی صورت میں نہ صرف ملکی قوانین بلکہ عالمی قوانین، انٹرنیشنل اوبلیگیشنز، انٹرنیشنل لاز، تمام جتنے بھی نیشنل پارکس ہیں پوری دنیا میں، ان کے عالمی قوانین ہوتے ہیں۔ عالمی قوانین میں کہیں بھی یہ منشن نہیں ہے، کہیں بھی ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اٹھائیں اور اتنی بڑی کمرشل ایکٹیویٹیز شروع کر دیں، بڑی بلڈنگز بنائیں اور گلیات کو عمارتوں کا قبرستان بنا دیں، جنگلات کو عمارتوں کا قبرستان بنا دیں، اور جنگل تباہ و برباد کر دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے گلیات کے باسیوں کو حیران کر دیا، پریشان کر دیا۔ اور ایک چیز انتہائی عام، نہ صرف آپ نیشنل پارک کی حدود میں آپ تو عالمی قوانین اور ملکی قوانین کے حوالے سے آپ بالکل نہیں بنا سکتے، لیکن جن علاقوں میں نیشنل پارک کی باؤنڈریز ملتی ہیں ان میں بھی آپ کچھ نہیں بنا سکتے۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ، بڑا تفصیلی فیصلہ موجود ہے مارگلا نیشنل ہلز کے حوالے سے، نیشنل پارک کے حوالے سے، جس میں یہی منال والے اپنی بلڈنگز بنا رہے تھے، بڑا کر رہے تھے اس سارے سلسلے کو۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو روک دیا اور کہا کہ اگرچہ یہ جورسڈکشن جو ہے وہ نیشنل پارک کی نہیں ہے، لیکن آپ نیشنل پارک کے فرسٹ نیبرز ہیں، اور فرسٹ نیبرز ہونے کی حیثیت سے آپ اتنی بڑی بلڈنگز نہیں بنا سکتے، اور ان کو اس عمارت پر کام کرنے سے روک دیا گیا۔ اگر ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ اس طرح کے فیصلے جاری کر رہا ہے، اور دوسری طرف گلیات میں جہاں پہ وزیر اعظم صاحب رہتے ہیں ان کے قریب ترین، ان کی ناک تلے اگر اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے، اور اس سے بڑے اچنبھے کی بات اور حیرانگی کی بات کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ جی ڈی اے کے افسران نے صرف ذاتی فائدے کے لیے اتنے بڑے علاقے کو، اتنے بڑے جنگلات کو تباہی کے دانے پر لا کھڑا کر دیا۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں اس وقت گلیات میں بہت زیادہ 100 سے زیادہ ملٹی سٹوریز بلڈنگ بن رہی ہیں، ان کا کچرا کہاں جائے گا، ان کا فضلہ کہاں جائے گا، یہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی؟ یہ وہ سوال ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں آج گلیات کے باسی سوچ رہے ہیں، ان پہ پریشان ہیں۔ لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے وہ ادھر اس جانب توجہ دینے کے بجائے وہ چاہ رہی ہے کہ ہم ٹورزم کے نام پر گلیات کو برباد کرتے ہیں۔ ہمارے ذریعے گلیات تحفظ موومنٹ نے اس حوالے سے بڑا شدید احتجاج کیا ہے، میڈیا کو بھی انہوں نے انوالو کیا ہے، سول سوسائٹی کو بھی انوالو کیا ہے، اور تمام جتنی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز ہیں ان کو بھی انوالو کیا ہے، ان کو انگیج کیا ہے کہ خدا را اس ظلم کو نہ ہونے دیں، اور گلیات کے ماحول کو، گلیات کے جنگلات کے تحفظ کو یقینی بنانے میں یہ تمام ادارے کردار ادا کریں۔